حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا، سونے سے پہلے وتر پڑھنا اور فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنا. صلی اللہ علیہ وسلم. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اکابر صحابہ میں سے ہیں. ابو درداء ام درداء، ان کا نام جو ہے وہ اپنی بیٹی کے نام سے، اصل میں درداء ان کی بیٹی ہے. یہ بیٹی کے نام سے ہی دونوں معروف ہیں، ابو درداء اور ام درداء. درداء ان کی بیٹی تھی. دونوں صحابہ کرام. ابو درداء کنیت، عربوں میں کنیت زیادہ معروف ہوتی ہے، نام سے زیادہ کنیت ہوتی ہے. یا آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے نام پر بچوں کے نام رکھو لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو. آپ کی کنیت ابو القاسم، ابو القاسم کنیت نہ رکھو. اگرچہ اب اجازت ہے لیکن آپ کی موجودگی میں اس کی اجازت نہیں تھی کہ کوئی اپنی کنیت ابو القاسم رکھے، چاہے اس کا بیٹا قاسم کیوں نہ ہو، لیکن میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو. چنانچہ دنیا میں علماء اکرام اور محدثین میں بہت بڑی تعداد ہے جن کا نام محمد ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ رکھیں یا نہ رکھیں، بہت رکھنا چاہیے، بہت مبارک نام ہے محمد. عربوں میں تو اب یہ ہے کہ وہ کسی کو پکارتے تو محمد ہی کہتے ہیں، یعنی آپ کا نام نہیں پتا محمد، آپ محمد کہتے ہیں. جی یہاں کیا بات ہے، آپ کا نام محمد کہتے ہیں، محمد. تو آپ نے اجازت دی کہ میرے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو. کیونکہ دنیا میں ترکستان میں بخارا سمرقند میں ایک ایسا قبرستان ہے جہاں صرف وہی دفن ہو سکتا ہے جس کا نام محمد ہو، اور کوئی نہیں. زیادہ اس میں جتنے لوگ ہیں سب کے نام محمد ہیں، بس باپ کے نام الگ ہیں، علماء بھی ہیں صبح، لیکن وہاں کسی کو، بلکہ ایک بہت بڑے، چونکہ وہاں بڑے بڑے اکابر بزرگ دفن، امام بخاری کا نام بھی محمد تھا. تو انہوں نے ایک بہت بڑے عالم فوت ہوئے تو انہوں نے کہا بھی مجھے وہاں دفنانا. بڑی کوشش کی لیکن وہ قبرستان جس نے وقف کیا تھا اس کی وصیت میں لکھا ہوا تھا، اور وقف کی جو شرائط ہے اس کی اتباع فرض ہے. علماء نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو زمین میں وقف کر رہا اس میں وہ دفن اس کا نام محمد، آپ کا نام ان کا محمد نہیں ہے، لہٰذا کہیں اور دفن کرتا. تو ابو درداء ام درداء کنیت ہے، اصل نام کئی نام ہے. ابھی بہرحال پیغمبر السلام نے 3 وصیتیں کی. ہر صحابی کو رسول اللہ نے الگ الگ وصیت بھی کی اس کی، اپنے اس کے مطابق. جب پوچھا میں کس طرح نجات پاؤں گا، میرے لیے کوئی عمل بتا دیں. فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے رکھو. 3 روزے. پیغمبر السلام کے 3 روزوں کی 2 ترتیبیں تھیں. ایک ترتیب تھی ایام 20 کے روزے، جب چاند کی 13 تاریخ 14 اور 15 تاریخ، اس کو ایام 20 کہتے ہیں، سفید راتیں کیونکہ روشنی ہوتی ہے جو ایام 20 کہلاتے ہیں. ایک ترتیب تو یہ تھی پیغمبر السلام کی. ایک ترتیب یہ ہوتی تھی پیغمبر السلام کی کہ شروع میں، درمیان میں، آخر میں ایک روزہ رکھ لینا. یہ بھی ترتیب تھی آپ. اس طرح 3 روزے ہو جاتے ہیں. مہینے کے شروع میں ایک روزہ رکھ لیا، وسط میں رکھ لیا، آخر میں رکھ لیا. یہ بھی. اور کبھی ہفتے کے اول آخر میں رکھ لیا، یہ بھی ترتیب تھی. ہفتے کو رکھ لیا. عام طور پر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. یہ مدینہ شریف میں آج بھی رواج ہے. مدینہ شریف میں اگر آپ کی حاضری ہو غیر رمضان میں تو آپ دیکھیں گے کہ پیر کو بھی سفرے لگے ہوتے ہیں مسجد نبوی میں، اور جمعرات کو بھی پورے افطار کا انتظام ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کا مدینہ میں کثرت سے یہ 2 دن کا روزہ رکھنے کا رواج ہے. تو روزہ جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت اونچی عبادت ہے. نفلی روزہ، اس کی ہمت کرنی چاہیے. جب تک ہمت ہے تو ہمت کرے انسان. آپ کو مریض ہو تو اور ایک بات ہے، لیکن ہمت کرنی چاہیے. اور ویسے بھی
شہوت کو توڑ لینے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ جہاں آپ نے فرمایا تھا نوجوانوں سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھی، علیکم بالصوم، روزے لازم کر لو اپنے اوپر، الا لہو وجار، روزہ جو ہے شہوت توڑ دیتا ہے، زیادہ روزے کی آپ نے تاکید فرمائی۔ لوگ پوچھتے ہیں نہیں شہوت، روزے رکھو بس ختم ہو جائیں گے، اور اس ترتیب سے رکھ لو، ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیے، ایام 20 کے رکھ لیے، یا پیر جمعے کا جمعرات کا روزہ رکھ لیے۔ اور دوسری وصیت آپ نے ان کو فرمائی کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھو، کہ ابو درداء بھی علماء میں سے، علماء صحابہ میں سے جو علمی مشورہ رکھتے تھے، تو جو صحابہ علمی مشورہ رکھتے تھے جیسے ابو ہریرہ وغیرہ ہیں، تو ان کو تاکید کی تھی کیونکہ تم دیر تک جاگتے ہو، اگر تم وتر پہلے پڑھ لیا کرو، ہو سکتا ہے تہجد میں آنکھ نہ کھلے، یہ اس سے پہلے وتر پڑھ لو، اگر آنکھ کھل گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہ کھلی تو کم از کم واجب تو ادا ہو جائے گا۔ تہجد تو نفل ہے، اور تہجد تو عشاء کی نماز کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ عشاء کی وتر سے پہلے آپ تہجد کی نیت سے وتر پڑھ لیں، جتنے نفل تو ادا ہو جاتے ہیں، اس لیے ما صلی بعد العشاء ومن صلاۃ اللیل، عشاء کے بعد جو بھی نفل پڑھے جائیں گے وہ صلاۃ اللیل میں شامل ہیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، جتنی ہمت ہو۔ رات کو اٹھ گئے تو بہت اچھا۔ یہ پیغمبر علماء کیونکہ پڑھنے پڑھانے میں ابو ہریرہ سے بھی یہ فرمایا تھا کہ وتر پڑھ کے سویا کرو، کیونکہ دیر تک حدیثیں یاد کرتے رہتے۔ تو علماء اکرام جو پڑھنے پڑھانے والا مسئلہ ہے، اور جو رات کو دیر تک جاگنے کا جن کا کوئی مسئلہ ہے، ڈاکٹر صاحبان، وہ ڈاکٹر طاہر صاحب بیٹھے دیر تک جاگ الٹرا ساؤنڈ کرتے رہتے، تو ان کا یہی ہے کہ وتر پڑھ کے سوئیں، اس لیے کہ یہ واجب ہے، اور رسول اللہ نے خود نصیحت فرما دی، لہٰذا اس میں دل میں کوئی ایسی چیز لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو آپ نے عام حکم دیا کہ اجلوا آخر الصلاۃ وطرا، کہ اپنی آخری نماز وطر بناؤ، یہ عام حکم فرمایا ہے، لیکن آپ نے خاص حالات میں الگ حکم دیا ہے۔ جس کا جو حالات اس پر، اگر آپ ماشاءاللہ جلدی سو جاتے ہیں، آپ کو کوئی ایسا کام نہیں ہے، تو پھر آپ وطر آخری رات میں پڑھ لیں، وہ تو سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، دیر تک جاگتے ہیں، کچھ ایسا مسئلہ ہے، تو پھر آپ وطر نماز پڑھ کر سوئیں۔ اور یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وطر ہے اور وطر کو پسند کرتی ہے، لہٰذا دن کی نمازیں مغرب پر ختم کی اور رات کی نمازیں وطر پر ختم کی۔ تب دن کی نماز جب مغرب پر ختم ہوتی ہے تو رکعتیں وطر ہو جاتی ہیں، صبح کی 2، ظہر کی 4، کتنی ہوگی 6، عصر کی 4 کتنی ہو گئی 10، اور وہ کتنی ہو گئی 13۔ اب جناب عشاء کی 4، اور اس کے ساتھ اب اگر عشاء کی دیکھا جائے تو وہ بھی 13 ہی بن جاتی ہے، اس کے پہلی 4 ملا لو، اور اگر 4 اور پھر آخر میں 3 وطر، یعنی رات کی دن کی نمازیں بھی طاق اور رات کی نمازیں بھی طاق، کیونکہ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ وطر ہے، وطر کو پسند کرتے ہیں، وطر ہے، وطر کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ہمارے نمازوں کی ترتیب ایسی بنا دی کہ رات کی نمازیں بھی پوری کریں گے تو طاق ہوں گے، آپ ساری ملا لیں تو طاق ہوں گے۔ بلکہ ہمارے چچا جو بنگلہ دیش چلے گئے تھے، ہمارے والد صاحب کے خالہ زاد بھائی، وہ بنگلہ دیش چلے گئے تھے، ہمارے والد صاحب 1944 میں بہاول نگر آ گئے تھے، وہ 1945 میں ہاتھ چلاؤ یا رکھو نہیں، بس چھوڑ دو، ہاتھ رکھتے ہو اس کی گرمی پہنچتی، یا چلاؤ یا خالی برکت نہ لو۔ تو 1945 میں، اچھا وہ بھی عجیب بات ہے، دونوں خالہ یعنی دونوں کزنوں کا عجیب معاملہ ہے، یعنی یہ پاکستان کے ایسے حصے میں آئے جو بالکل گوشے میں ہے، بہاول نگر کو اب لوگ جاننے لگے، پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا، کراچی میں اب بھی تعارف کرانا پڑتا ہے، لیکن وہ تو گوگل سے لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ گوگل پر سب سے زیادہ بہاول نگر کی سرچ آپ کے مدرسے کی وجہ سے ہوتی ہے، سب زیادہ، آپ چیک کر لیں، سرچ کرتا ہے بھی جام علوم کہاں ہے، مولانا جلیل صاحب کہاں رہتے ہیں، مولانا نیاز صاحب یا خون فیملی کہاں ہے، بہاول نگر کی سرچ آپ چیک کر لو۔ چاولوں میں ویسے نہیں ہوتی کہ تم چاول بیچتے ہو،
جب تم بڑے کاروباری ہو کوئی نہیں پوچھتا کیونکہ تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں. کیوں بھائی؟ کوئی چاولوں والا یہاں بہت بڑا سیٹ ہو تو کراچی اور لاہور میں تو اس کی حیثیت ہی بیچارے گی. ہمارے بہت سے دوستوں نے کہا جب لاہور میں کاروبار کریں گے، جب مارکیٹ میں گھسے تو اگلے دن وہاں سے بھاگے، کیونکہ جو پیسہ لے کے گئے چھوڑ گئے تو 1-2 روپے نہیں ہے، اس سے کیا بنتا ہے؟ اس سے کیا بنتا ہے؟ اس لیے انہوں نے تو لاکھ کا نام بھی خرگوش رکھا ہے. لاکھ کو کہتے ہیں خرگوش. کتنے خرگوش لایا بھائی؟ اصطلاح ہے. اور اگر کروڑ ہے تو بکری ہے، اگر ارب ہے تو پھر اونٹ ہے. یہ تو اس کی وجہ سے خرچ ہوتا ہے. تو خیر وہ بھی جب بنگلہ دیش میں گئے تو سرسینا ایک جگہ، سرسینا یہ نیپال یا پتہ نہیں کون سی سرحد پر ہے، وہاں انہوں نے 50 سال گزار دی. سرسینا چھوٹے سے علاقے میں بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. سرسینا میں زندگی بسر کر. تو انہوں نے اپنی ایک شرح میں لکھا ہے، جو کتاب میں نے شائع کی ہے عربی میں 500 صفحات پر. وہ میں 2005 میں گیا تھا. ہمارے والد صاحب ہمیشہ فرماتے تھے کہ میرے ایک عزیز بنگلہ دیش چلے گئے تھے، تو میں نے پھر ان کی تلاش کی. 2005 میں بنگلہ دیش گیا تو میں نے ان کو تلاش کیا. تو ان کے بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیاں تھیں. اس لیے خیر چلتے چلتے پھر پتہ چلا ان کا فلانا داماد. خیر ان تک میں پہنچ گیا تو وہاں سے ان کا علمی وہ لے کر آیا، جو انہوں نے چراغ کی روشنی میں کتاب لکھی تھی، اس کا مسودہ لایا. 500 صفحات پر مشتمل ترمذی شرح. اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ پیغمبر سلام کو 50 نمازیں دی گئی تھی اور پھر 5 ہو گئی. کہا کہ یہ نفل سنتیں ملا کر آج بھی 50 رکعت ہی بنتی ہیں. اب دیکھ لو گے تو 50 رکعت ہی بنتی. تو گویا کہ ہم ادھر ہی پڑھتے ہیں، 50 رکعت ہی پڑھتے دن اور رات ملا کر. انہیں پوری ترتیب بنائی. بہت شاندار قسم کی شرح ہے ترمذی شریف کی شرح عربی زبان میں. الحمدللہ ہمارے باول نگر سے شائع ہوئی اور بنگلہ دیش میں ان کے ہزاروں شاگرد ہیں بنگلہ دیش میں. لیکن اللہ نے یہ توفیق یہاں دی. اور پچھلے سال ان کا جو سیمینار ہوا تھا، اچھا ان کا سیمینار حکومت کی سطح پر منایا جاتا ہے. عجیب بات ہے، کیونکہ انہوں نے اس زمانے میں اس علاقے میں علم کی اشاعت کی ہے جہاں جہالت ہی جہالت. اس سیمینار میں جو گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھے بھی باول نگر سے لیا تھا آن لائن. اس کے اندر پوری گفتگو جو بھی بڑے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر، وائس چانسلر یونیورسٹیوں کے اور بڑے بڑے سکالر، علماء، مفتی، ان سب کے بیانات تھے. لیکن ماشاءاللہ سب کی ایک ہی بحث تھی کہ یہ کتاب جو ہمارے استاد کی ہے یہ باول نگر میں مولانا نے شائع کی ہے. ہر ایک اس پر بحث کر رہا تھا کہ اس میں یہ بات ہے، اس میں یہ بات ہے. اور کہا کہ دیکھو ہم اتنے ان کے شاگرد ہیں لیکن وہ باول نگر والے. تو میں نے کہا بھائی خون کا بھی اثر ہوتا ہے، وراثت میں ہمیں مل رہی تھی تو ہمیں اللہ نے ہم سے کام لیا. خیر اس میں بڑی عجیب حکمت کی بات. خیر اس نے یہ بات کر. تو آپ نے فرمایا کہ تم مت سونا جب تک کہ کیا نہ کر لو. اور تیسری کیا بات تھی؟ فجر کی سنتوں کی تاکید فرمائی. یاد رکھو سفر کی وجہ سے نمازیں عادی ہو جاتی ہیں اور سنت نفل بن جاتے ہیں. لیکن فجر کی تاکید فرمائی آپ نے کہ فجر کی سنت سفر میں بھی نہ چھوڑیں. اس کی بہت تاکید ہے. اور عجیب بات ہے کہ فجر کی سنتوں کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے جو ہماری بعض کتابوں کے حاشیے پر بھی ہے کہ فجر کی سنتوں کو رزق روٹی میں بہت دخل ہے. سن لو کان کھول کر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو سنتیں گھر میں پڑھے، 2 رکعت سنتیں گھر میں پڑھے. آپ علیہ السلام کی گھر میں پڑھنے کی عادت تھی. آپ پہلے تو پڑھتے تہجد پڑھتے اور تہجد پڑھنے کے بعد فجر شروع ہو جاتی. تو فجر شروع ہونے کے بعد آپ 2 رکعت پڑھتے، پھر تھوڑا لیٹ جاتے. لیٹنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ سو جاتے تھے. اب بعض لوگ اس کی سنت پوری کرتے ہوئے خراٹے مارتے ہیں اور پھر بھی اسی طرح نماز. یہ نہیں، سوتے نہیں تھے.
آپ کے لیٹنے کا طریقہ بھی لکھا کہ کیسے لیٹتے تھے اس فجر کی سنت. یہ پوری کوہنی کھڑی رکھتے تھے ایسے. یہ آپ مجھے بتائیں ایسے کر کے کوئی لیٹے گا خراٹا مارے گا؟ ہے ماری نہیں سکتا. یہ لیٹنے کی پوزیشن اس فرق ہے ایسے لیٹتے تھے. آپ بتاؤ یہ صرف کمر سیدھی کرنا جس کو کہتے ہیں, کیونکہ تہجد آپ نے 12-13 رکعت تہجد پڑھی ہوتی تھی, 11 رکعت تھک جاتے تھے, آپ ایسے لیٹ جاتے سنتے پڑھ کر, اس کے بعد آپ پھر نماز کے لیے چلے جاتے. حالانکہ مسجد نبوی صاحب, لیکن آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے سنتے. حضرت خانوی نے حدیث نقل کی رسول نے فرمایا جو آدمی فجر کی سنتیں گھر میں پڑھے اور مسجد میں نماز کے لیے جائے رزق کے دروازے کھول دے, کبھی فقر نہیں آئے گا. آپ نے صحابی کو تاکید کی, دیکھو یعنی تاکید اس لیے کی کہ سفر میں آدمی کو معافی ہو جاتی ہے. فرمایا نہیں, سنتے پڑھنا, فجر کی سنتے پڑھنا, حضر میں بھی اصل کو. حضر میں تو ہم پڑھتے ہیں لیکن سفر میں بھی اس کا اہتمام کریں. یہ فجر کیونکہ اس کا رزق روٹی سے بہت تعلق ہے, یاد رکھیں. یہ صاف حدیث موجود ہے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا اور حوالہ بھی دیا اور موجود بھی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.